کرتی ہے، زبان دوسروں کی خیر خواہی کرتی ہے، زبان نرمی کی بات کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ شیطان اس زبان پہ غالب نہیں آ سکتا کہ اسے گالی نکلوا دے، اسے غیبت کروا دے، اسے جھوٹ بلوا دے، اسے تہمت لگوا دے۔ شیطان کو خدا اسے دور کر دیتا ہے۔ شیطان باز تو نہیں آتا، کیونکہ جب تک بندہ زندہ ہے شیطان نے اپنی کوشش کرتے رہنا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے تو بندہ خدا کی یاد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ خدا کی یاد میں ہوتا ہے تو حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان جو وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کے کندھے پہ سوار ہوتا بھاگ جاتا ہے۔ بندہ ذکر بند کرتا ہے، شیطان پھر آ جاتا ہے۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، شیطان پھر بھاگ جاتا ہے۔ تو جب بار بار ذکر کرتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ذکر چھوڑتے ہیں تو شیطان آ جاتا ہے۔ لیکن اولیاء ہوتے وہ ہیں جو ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو اپنے ذکر میں لگا دیتا ہے، ان کے دلوں کو اپنی یاد سے معمور فرما دیتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان ان سے دور ہو جاتا ہے اور فرشتے ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لا علمی کے اندر کسی سے کوئی کام ہو جائے یا عدم توجہی سے کوئی کام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی متنبع فرما دیتا ہے۔ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے سامنے اگر کوئی شبہ کا کھانا آتا، جیسے کوئی کھانا لے کے آیا کہ حضرت نظر ہے، نیاز ہے، نظرانہ پیش کرتا ہوں، اور ہے وہ شبے کا مال، پیور حلال نہیں ہے، تو آپ کھانا کھانے لگتے تو آپ کی انگلی پھٹکنا شروع ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انگلی ہلنا شروع ہو جاتی، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ میرے کھانے کا نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں دیا کہ کہیں اگر کچھ آگے پیچھے ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتا ہے کہ کئی مرتبہ وہ نہیں، ان سے نسبت رکھنے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، کہ جس کے ذریعے وہ سارے افعال سر انجام دیتا ہے۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائرہ حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اور اس کے بعد جو بات فرمایا کہ اگر یہ میرا بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہمیں بھی حکم ہے، ہم بھی دعا کریں، ادعونی استجب لکم، اے بندو تو مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں بہت ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلے زبان کا پاک ہونا ضروری ہے، دل میں دعا کی قبولیت کا یقین ہونا ضروری ہے، پیٹ میں صرف لقمہ حلال ہونا ضروری ہے، اور خدا کی عظمت و قدرت اور اس کی شان بے نیازی پر پوری نظر ہونا ضروری ہے۔ اور ہم عام طور پہ ان ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں۔ ہماری زبان ویسی پاک نہیں ہوتی، ہمارے خیالات ویسے پاک نہیں ہوتے، ہمارا لقمہ ویسا اعلیٰ نہیں ہوتا، اگر حلال لقمہ بھی ہے تو اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دل سے دعائیں نہیں نکلتی، دل میں ایسا یقین نہیں ہے، خدا کی بے نیازی پہ ایسی نظر نہیں ہے۔ اور یہ اولیاء کرام کہ جن کی زبان پاک، جن کا لقمہ پاک، جن کا لباس پاک، جن کی نگاہیں پاک، جن کے خیالات پاک، جن کی روح پاک، اور جن کا نفس بھی تزکیے کے بعد پاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ، نفس صافیہ اور نفس کاملہ بن چکا ہوتا ہے، وہ خدا پر یقین رکھتے ہوئے اور خدا کی بے نیازی پر نظر رکھتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تو تیری بارگاہ میں عرض کر سکتا تھا، کرنا کرانا تو نہیں، کرنا کرانا تو نہیں۔ بس جب اپنی اس بے کسی اور اس بے بسی اور وہ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں اور وہ دل سے ادا کرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہم زبان سے